بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان اردو کے تمام ناظرین کو اعزاز کاظمی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایک کرامت شیئر کریں گے جو اللہ کے ایک ولی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عبارت ہے۔ شمون نامی مشہور آتش پرست حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس تک آتش پرستی میں مشغول رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، عمدہ علاج اور تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکیں۔ تو ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کو گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی، تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ، شاید تم پر خدا مہربان ہو جائے۔ شمون نے جواب دیا، خواجہ صاحب مجھے مسلمانوں کی 3 عادات سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام سے دور رہا ہوں اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تو بیان کرو وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے۔ اس نے جواب دیا، اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں جبکہ شب و روز دنیا کے متلاشی اور متوالے ہیں۔ دوم، موت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ سوم، یہ کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے بھی متمنی رہتے ہیں اور ہر وہ کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم از کم خدا کی وحدانیت پر تو یقین رکھتا ہے اور اس بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تیرا خیال کیا ہے کہ تو نے آتش کو پوجا ہے تو آگے جا کر تو آگ سے محفوظ رہے گا، اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو کیا آگ ہمیں جلا دے گی؟ یہ کہہ کر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمون دونوں اپنا ہاتھ آگ میں داخل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ شمون نے یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا اور فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضرت اسی وقت کلمہ پڑھائیے، کفر و شرک میں ایک عمر بسر کی ہے، چند سانسیں باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا، کیونکہ ساری عمر تو میں نے آتش پرستی میں گزاری۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرارنامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری اور دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ رقم کیے گئے۔ پھر شمون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خود غسل دیا، کفنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی۔ ساری رات نوافل پڑھتے ہوئے گزر گئی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گنہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اسی بے کلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شمون کے سر پر تاج ہے اور وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے شمون سنا تیرا کیا حال ہے؟ شمون بولا، اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے بہشت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کروایا اور وہ انعامات دیے کہ بس میں کچھ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا اور کہا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے سبکدوش ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ شمون کو دے کر قبر میں اتار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی کہ اے مالک کون و مکان، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی، حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے ہیں؟ ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔